یہیں پہ اسلام آباد میں آئی تھی نا، کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ؟ خواتین تھے، بوڑھی عورتیں تھے، بزرگ تھے، بچے تھے. واٹر کینن سے لے کر لاٹھی چارج تک آپ لوگوں نے اس کا استقبال کیا. ڈیمانڈ کیا تھی اس کی؟ کہ جی ایک ایف آئی آر کاٹیں. اور یہ ایف آئی آر کس قانون میں؟ کیا پاکستان کے قانون میں ایف آئی آر نہیں ہوتی؟ سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف آپ ایف آئی آر کاٹ سکتے ہیں، سابقہ وزیر اعظم کے خلاف آپ ایف آئی آر کاٹ سکتے ہیں، منسٹروں کے خلاف آپ ایف آئی آر کاٹ سکتے ہیں. تو اگر اس دن ایک ایف آئی آر کاٹ لیتے تو حرج کون سا تھا؟ یہ ڈیمانڈ اس نے تربت میں کی، یہ ڈیمانڈ اس نے پنجگور میں کی، یہ ڈیمانڈ اس نے اسلام آباد میں آ کر کہ ان بہروں کو سنائیں، ان اندھوں کو دکھائیں کہ ہم کس مقصد کے لیے ہیں. لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے. کئی ماہ اس کو ایم پی او کے تحت گرفتار رکھا گیا. اور عدالتی نظام، معذرت کے ساتھ بیرسٹر صاحب آپ ہیں، کامران مرتضیٰ، باقی ہمارے یہاں وکلا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا ابھی تک اس عدالتی نظام پر انحصار کریں؟ کیا ہم اس عدالتی نظام پر انحصار کریں کہ اس مارن کو اپنی ہیئرنگ پر اپنے وکیل رکھنے کی اجازت نہیں؟ اس کے لیے سرکاری وکیل رکھا جاتا ہے. جب اس کو سزا مل جاتی ہے تو اس سرکاری وکیل کو کچھ شرم کی بھی کچھ پیمانے ہوتے ہیں، حد ہوتی ہے. فوراً دوسرے دن اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، جی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، کہ تم نے اس کو سزا دلائی. وکیل بھی اس کا کرایا ہے اور اس کو جو سزا دی جاتی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے. اب عمران خان کا معاملہ ہے، کتنے ہم پارلیمنٹیرین ہیں پی ٹی آئی سے، کتنے ہم مطلب بیرسٹر صاحب ہیں جو دنیا کے قانون کو جانتے ہیں. وہ بھی ایک میجر کے مرو میں منتیں کہ وہ ان کو ملاقات کی اجازت دے. صحیح ہے نا جی؟ کوئی سپریم کو کوئی قانون نہیں. اب وہ ایک شہر ہے کہ جی کھول کر اگر دیکھیں ان کی ہم دکان یار دوست، ریت اسی نگر کی ہے اور اینٹ بھی اسی نگر کی ہے. یہ سب ریت و اینٹیں جو ہے نا وہیں سے بنی ہوئی ہیں جن کی یہ عمارتیں کھڑی کر دی، چاہے وہ سپریم کورٹ کی عمارت کیوں نہ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ کی عمارت کیوں نہ ہو، چاہے یہاں پہ صوبائی اسمبلی کی عمارت کیوں نہ ہو. اور یہ تمام جو بلوچستان میں، کل مصطفیٰ کھوکر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے بھی عرض کیا نا، جہاں پر وسائل ہوں گے وہاں پہ فسادات ہوں گے. اور وہ قوتیں جو پوری دنیا پر وسائل کے لیے حد الدرجہ خون ریزی سے گریز نہیں کرتی، جینوسائیڈ کی حد تک جاتی ہیں. تمام دنیا کے وہ ممالک جہاں پر اگر وسائل چاہے وہ تیل کی شکل میں ہوں، چاہے گیس کی شکل میں ہوں، چاہے کسی اور شکل میں ہوں، اس کو لوٹنے کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر فسادات پیدا کیے جائیں، خانہ جنگی پیدا کی جائے، افراتفری پیدا کی جائے، اور پھر ان کو اپنے پنجے گاڑنے کا جو ہے موقع ملتا ہے. اور بلوچستان، میں کو لاہور کا دوست ہے یہاں پہ، واگا کتنا دور ہے جی بارڈر سے ہندوستان کے؟ جی 4 کلومیٹر. یہ ہندوستانی ایجنٹ واگا سے گزرتے ہوئے کبھی آپ نے پنجاب میں ہندوستانی ایجنٹ دیکھا ہے جی؟ یہ کے پی میں جاتا ہے، پشتو شاید جانتا ہو، یہ خان صاحب نے ان کو پشتو سکھائی ہوگی، یا وہ بلوچستان آتا ہے جن کو میں نے بلوچی سکھائی ہوگی. صرف الزامات سے میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، کیونکہ ابھی تک ہم مرض کو نہیں پہچان پائے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ تمام ہمارے اکابر ہیں، ہم مرض کی اس تشخیص کو نہ ہم نے اس پر تجربات کیے ہیں، نہیں ہم مرض کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی ہم الزامات سرداروں کو دے دیتے ہیں کہ جی بلوچستان کے
مسئلے جو ہے چند سرداروں کے ہاتھوں میں. کبھی جو ہے ہم ان کو قوم پرستوں کے اس میں کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, کبھی اس کو قبائلی سسٹم کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, لیکن حقیقتاً یہ مرض پیدا کردہ یہاں کی ریاست کا ہے, یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اے پی سی یہاں پر اگر بلائی جاتی ہے حکومت کی طرف سے تو گوادر کے سلسلے میں, مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے تمام پولیٹیکل پارٹیاں بھی جمع ہو جاتی ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اکٹھا بھی کیا جاتا ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان 78 سالوں میں وہ دور نہیں گنوں گا جہاں پہ مارشل لا رہا ہو, لیکن جمہوری دور بھی رہا ہے. ان جمہوری دور میں پارلیمنٹ میں کبھی 2 دن کے لیے بلوچستان کے مسئلے پر بحث کرنے کی گئی ہو, کوئی ایک کمیٹی بنائی گئی ہو کہ جی وہ دیکھے کہ جی بلوچستان کا مسئلہ, وہ کہتے ہیں نا نواب اکبر خان بگٹی کا قصہ ہے کہ وہ لاہور گئے, صبح سے لے کر شام تک وہ بیان کرتے کہ جی بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جو پنجاب سے ایک سیاستدان تھے, انہوں نے بولا نواب صاحب وہ جی بلوچستان میں مسئلہ کی ہے, تو ابھی تک ہم وہ کی ان کو سمجھا نہیں پا رہے کہ جی بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا. پی ٹی آئی کے دور تھا, اسد کیسر صاحب گواہ ہوں گے, میں ایک تجویز لے آیا تھا کہ جی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی ایک کمیٹی بنائی دی جائے, وہ جا کے بلوچستان وزٹ کرے, وہ صرف قوم پرستوں سے بات نہ کرے, وہ وہاں کے چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے بات کرے, بار سے ملاقات کرے, یہاں تک کہ ہم نے کہا تھا کہ جی سرکاری غیر سرکاری لوگ ہیں ان سے ملیں, بیوروکریسی ہے ان سے ملاقات کریں, جو ملیٹنٹس ہیں کوشش کریں ان کے پاس نہیں جاتے ان کے نمائندوں سے ملاقات کریں, ان سے پوچھیں. وہ کمیٹی بنی بھی اور ختم بھی ہو گئی, ایک میرے خیال میں ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی صاحب اس کی. میٹنگ ہوئی تھی ایک دو آپ کے ساتھ, آپ خود بھی جی ہاں, بس اس کے بعد نہیں ہوئی. وہ اس وقت تو جو کمیٹی ہم نے بنائی وہ اس وقت بنائی جب ہمارا ویسے بھی بستر گول ہونے والا بستر گول ہو رہا تھا. تو میں خود پاکستان کے تمام اداروں سے مایوس ہو چکا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل اس پارلیمنٹ میں, بلوچستان کے مسئلے کا حل اس عدلیہ کے پاس ہے, بلوچستان کے مسئلے کا حل ان پولیٹیکل پارٹیوں کے ہاتھ میں ہے. نہیں, اگر پولیٹیکل پارٹیوں کے ہاتھ میں ہے بھی وہ بھی بے بس ہے, اگر عدلیہ کے ہاتھ میں ہے بھی تو وہ بے بس ہے. اور آج دن تک بلوچستان کا مسئلہ حل ہو نہیں پا رہا, تو اس کے ہم مزید اس پر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کہے کہ جی عدلیہ اس کا حل کرے گی, اس طرح میں نے پہلے کہا کہ جی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ہے, پارلیمنٹ میں اس کے ہاتھوں سے اس کی سیٹیں چھین دی گئی, صوبوں سے اس کی جو اکثریت ختم کر دی گئی, ریزرو سیٹیں ان سے چھین لی گئی, وہ کچھ نہیں کر سکی. عمران خان کے لیے وہ پارلیمنٹ کے اندر تقریر تک کر سکتی اور تو کچھ نہیں کر سکتی. انہی عدالتی نظام میں آپ ان کی ضمانت نہیں کر سکتے, ان سے ملاقات نہیں کرا سکتے. تو میری یہ خواہش ہے, شاید دوست سے اتفاق نہ کریں, لیکن میں بحیثیت ایک بلوچستانی اور یہ نہیں کہوں گا کہ میں پورے بلوچستان کی نمائندگی میں کر رہا ہوں, جتنا میرا حصہ ہے کہ جب تک کہ بلوچستان کے مسئلے کو واقعتاً اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن, پاکستان سے نہیں یونائٹڈ نیشن کا ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جو ہے اس کا تعین کیا جائے, وہ آ کے بیٹھے بلوچستان کا. اگر وہ قصوروار ہمیں کہتا ہے بالکل ہم اس کے لیے تیار ہیں, اگر وہ قصوروار سیاسی پارٹیوں کو کہتا ہے تو ان کو سزا دیجیے, اگر وہ قصوروار یہاں کی ریاست, ریاستی اداروں, اسٹیبلشمنٹ اور سیکورٹی فورسز کو قرار دیتا ہے تو اس کی ذمہ دار ہے. ابھی اس کانفلکٹ کا بینیفیشری کون ہے؟ ہر سال بلوچستان کے بجٹ سے اربوں روپے آپ مخصوص کرتے ہیں بجٹ میں کہ سیکورٹی کے لیے. کہاں ہے بھائی سیکورٹی؟ ہے آپ کو سیکورٹی نظر آ رہی ہے؟ روڈ سیکور نہیں, گھر سیکور نہیں. کوئٹہ ریڈ زون کا وہ مرحوم ایدی عبدالستار ایدی کا مجسمہ لگا تھا, وہاں تک تو پہنچ گئے بھائی.
ہیروف 2 میں جو ہے وہاں تک تو پہنچ گئے، وہ آپ کی سیکٹریٹ کے دروازے پہ. ہاں اب انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ بھی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی، اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے. کینٹ محفوظ ہے، سیکٹریٹ محفوظ ہے. 6 بجے کے بعد آپ سریاب نہیں جا سکتے، کوئٹہ کا شہر ہے. 6 بجے کے بعد آپ ہدا نہیں جا سکتے. 6 بجے کے بعد آپ کوئٹہ سے باہر جو ہے کہیں نہیں جا سکتے. رات تو اپنی جگہ پر، دن کو اگر کوئی سفر کرتا ہے تو وہ محفوظ نہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ ہی ہمیں حل بتائیں. ہم تو اپنی فریادیں لے کے آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں. یہ صورتحال ہے، اور ہم کچھ احتجاج کرتے ہیں تو ہم قابل معافی نہیں، سزائیں ملتی ہیں ہمیں. معاہدہ جس کو کہتے ہیں کہ جی 1973 کا آئین ایک معاہدہ ہے، کہاں رہا وہ معاہدہ؟ اسی 1973 کے دوران اس آئین میں ترامیم نہیں کی گئی. اس آئین کی کتنی بار وائلیشن ہوئی ہے. جب کسی معاہدے کی وائلیشن ہوتی ہے، جب اس معاہدے کو توڑا جاتا ہے کسی ایک بھی فریق کے ساتھ، وکلا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ معاہدہ ویلڈ نہیں ہوتا. چاہے وہ ایک ٹیننٹ یا لینڈ لارڈ کے درمیان ہو، چاہے کسی دکاندار یا مالک کے درمیان ہو، چاہے کسی گاڑی پرچیز کرنے والے یا اس کے شو روم کے مالک کے درمیان ہو. اگر وہ معاہدہ ایک بار بھی ٹوٹ جائے تو پھر اثر نو ایک نیا معاہدہ کیا جاتا ہے. جس طرح کہ ہمارے داوڑ صاحب نے کہا، پھر اس کے لیے ایک نیا عمرانی معاہدے کے لیے، اور اس میں ہمیں یہ تسلی ہو کہ ہاں واقعی وی آر پارٹ آف اٹ. ابھی ہمیں اس معاہدے میں ملتا کیا ہے؟ ایک بڑا سا گھر ہے، کہتے ہیں کہ جی یہ مشترکہ گھر ہے، لیکن میری حیثیت کیا ہے کہ میں گیٹ پہ جو ہے ایک جگی لگا کے بیٹھا ہوا ہوں. مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہاں اس گھر میں جو ماشاءاللہ جو بڑے بھائی ہیں، اس کی بچوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ میرے آنے کی گنجائش نہیں. تو میں جو ہے گیٹ پہ جھوپڑی لگا کے بیٹھا ہوں. تو میں اس گھر کی آرائش کی فکر کیوں کروں گا؟ میں پھر اس گھر کی حفاظت کی فکر کیوں کروں گا؟ میں اس گھر کی بنیاد کی فکر میں کیوں کروں گا؟ چھت تک ہی گرتی ہے تو پھر میرے سر پر تو نہیں گرے گی نا، کسی اور کے سر پر گرے گی. تو آپ تمام ساتھیوں کا مشکور ہے. میری کچھ باتیں آپ لوگوں کو ناگوار گزری ہوں تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا. داؤد صاحب کی مہربانی، اس نے مجھے صدارت بھی دی. اس کے خیال میں صدارت مجھے دے گا تو میں بولوں گا نہیں، لیکن میں سمجھا یہ میرا حق تھا. بڑی مہربانی آپ کی، نوازش.